مشینی ذبیحہ کانا کیسا ہے؟ یعنی کہ آج کل جدید دور ہے تو مرغیوں کو ذبح کرنے کے لیے کوئی خاص قسم کے آلات وغیرہ مشینری استعمال کی جاتی ہے، جس کے ساتھ مختلف پروسیس اختیار کر کے اس کے بعد پھر اس کے گردن پر ایک بلیڈ سا پیر دیتے ہیں مشین کے ذریعے اور اس سے وہ ذبح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ذبیحہ ہوتا ہے اس میں چند قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے، اس طرح سننے میں آیا ہے کہ اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو کرنٹ والے پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، غوطہ لگواتے ہیں، اس میں ڈالتے، غوطہ لگوا کے پھر وہ اس سے نکال کے اس کے بعد پھر جو آگے پروسیس ہوتا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلے اس کو کرنٹ والے پانی میں غوطہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو حرکات سکنات جو تیزی ہے اس میں کمی آ جائے، مطلب وہ ایک قسم کا اس کا جسم مردہ سا ہو جائے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس کو باندھ دیتے ہیں، یعنی جو مشینری وغیرہ میں جو آلات ہوتے ہیں اس میں جب یہ بند جاتی ہے اور آگے بٹن دبانے کے بعد جب وہ بلیڈ اس کے گردن کے ساتھ لگتی ہے تو اس طرح کی مختلف صورتیں پیش آئی ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرغی کا کچھ تھوڑا سا زخم لگ جاتا ہے اور اس طرح ہی چوٹ جاتی ہے، وہ کسی کا اس طرح ہوتا ہے کہ ساری کی ساری رگیں کٹ جاتی، مطلب وہ بلیڈ جو لگنی ہوتی ہے اس کو، وہ بلیڈ کسی کو توڑی لگ جاتی ہے، کسی کو زیادہ لگ جاتی ہے، مطلب کسی کی ذبح صحیح طرح سے ہو جاتی ہے، مرغی کی جتنی رگیں کٹنی ہوتی ہے وہ ساری کٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ ساری رگیں بھی نہیں کٹتی ہے بلکہ کوئی ایک رگ کٹ جاتا ہے پھر باقی اس طرح ہی چوٹ جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال مطلب کسی مرغی کا اچھی طرح سے ذبح ہو جاتا ہے اور کوئی مرغی اس طرح ہی بچ جاتی ہے اور ایسے ہی نکل جاتی ہے اس میں۔ اس کے بعد تیسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ صرف ایک بٹن دبانا اور اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اور پھر یہ 5 منٹ یا 10 منٹ یا 8 منٹ یا جتنے بھی ہو یا گھنٹہ چلو حساب کر لو، کیونکہ 1 منٹ اور گھنٹہ دونوں برابر ہی ہے، سیم ہی ہے، تو 1 گھنٹے تک یا 5 منٹ تک یہ مشین اس طرح چلتا رہنا اور اسی طرح یہ ذبح ہوتا رہنا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، یعنی کہ خلاف شرع سا کام لگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ آپ وہ ذبیحہ مت کھائیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی ایک انسان ذبح کرتا ہے تو ذبح وہ بیک وقت ایک ہی جانور کو کر سکتا ہے، اور جب ایک ہی جانور کو کرے گا تو وہ ہر جانور پر الگ الگ کر کے وہ بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا، یعنی ہر ایک جانور پر الگ الگ کر کے۔ جبکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں صرف ایک ہی بٹن دبایا جاتا ہے اور ایک ہی بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے تو یہ 5 منٹ یا 2 منٹ یا 1 منٹ یا گھنٹہ جتنے بھی ٹائم ہو وہ مرغی ذبح ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی اس طرح خلاف شرع سا کام لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا، دوسری جو خرابی بتائی تھی کہ بعض مرغیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو تھوڑا سا بلیڈ لگ جاتا ہے اور اس طرح ہی چوٹ جاتی ہے اور آگے وہ اس کی رگیں نہیں کٹی ہوتی ہے تو اس میں جان ہوتی ہے، یعنی کہ وہ رگیں کٹی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ختم ہو کے یعنی بلیڈ اس کو لگ کے تو آگے اس کو پھر پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی کہ پانی میں غوطے دیتے ہیں صفائی وغیرہ کے لیے۔ بہرحال تو وہ ادھر جب جاتے تو بعض مرغیاں جو بالکل سیدھی سادھی یعنی کہ بالکل جو ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، جن کو بلیڈ لگی نہیں ہوتی ہے یا بلیڈ تو لگی ہوتی ہے لیکن صرف ایک رگ کٹ چکی ہوتی ہے، باقی رگیں اس طرح ہی چوٹ گئی ہوتی ہے، تو اس پانی میں جا کر کے وہ بھی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، مردار ہو جاتی ہے، آسان سی بات۔ بہرحال اس میں یہ مختلف قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کو جب ذبح کرتے ہیں، ذبح سے پہلے اس کو کرنٹ والے پانی میں غوطہ لگواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب اس کو بلیڈ لگتے تو کسی کو بلیڈ لگ جاتا ہے، کوئی رہ جاتی ہے اس طرح مرغی، اور اس کے بعد جب بسم اللہ اللہ اکبر صرف ایک ہی بار پڑھا جاتا ہے اور مختلف بہت ساری مرغیاں ذبح ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی جو بات بتائی، چوتھی جو خرابی آپ کو بتائی کہ جب یہ ذبح ہو جاتی ہے تو بعض مرغیاں بچ چکی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو بلیڈ لگا ہی نہیں ہوتا، یا لگا تو ہوتا ہے لیکن ایک رگ کٹ چکی ہوتی ہے صرف، وہ بھی جا کر کے آگے پانی میں ڈوب کر وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، جس کو مردار کہا جاتا ہے، آسان سی بات، کیونکہ اس کا ذبح تو ہوا نہیں، تو اس وجہ سے وہ مشتبہ سا بن جاتا ہے کہ بھئی کون سا ذبح ہوا کون سا ذبح نہیں ہوا۔ بہرحال یہ مختلف قسم کی، یہ 4 قسم کی خرابیاں جو لازم آتی ہے۔ اب ان 4 خرابیوں کو سامنے رکھ کر کے
آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کا ذبیحہ حلال ہو سکتا ہے یا حرام ہو سکتا ہے، یعنی کہ بندہ خود فیصلہ کرے۔ یہ 4 قسم کی خرابیاں لازم آتی ہے۔ آسان سی بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھو، بعض حضرات نے یہ کہا بھی ہے کہ جو پہلی مرغی ہوگی وہ حلال ہو جائے گی، بعض حضرات نے اس کے حلت پر بھی کچھ نہ کچھ حضرات اس طرف بھی گئے کہ اس کے حلت پر بھی وہ دیا ہے کہ بھئی اس میں بھی انسان کی حرکت ہے اپنی کی بٹن تو کم سے کم وہ دباتا ہے۔ بہرحال مختلف قسم کی وہ ہے، لیکن احتیاط اور فتویٰ اسی قول پر ہے کہ یہ جو مشینی ذبیحہ ہے اس کا ذبیحہ یہ حلال نہیں ہے، اور حلال نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو صاف ستھری کی باتیں بتائیں کہ یہ 4 قسم کی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح جانوروں کو حلال نہیں کہہ سکتا بلکہ وہ مردار ہی کہلائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ اپنے بندوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ وہ ذبیحہ مت کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یعنی کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، یہ اس وقت کی بات تھی، اس وقت جب یہ آیات اتری تھی، نازل ہوئی تھی، اس وقت کی بات تھی۔ اس وقت پھر یہ بعض لوگ کہتے تھے واہ بھائی واہ، عجیب سی بات ہے کہ ایسا جانور جس پر اللہ کا، جو آپ خود ذبح کرتے ہو، یعنی کہ آپ کہتے ہو جی اللہ کا نام لے اور آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیتے ہو، وہ تو حلال ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ خود مار دے جس کو، یعنی کہ آسان سی بات وہی بات کہ اس کی رگیں نہیں کٹی اور جا کے پانی میں ڈوب تڑپ تڑپ کے مر گئی، مردار ہو گیا وہ مرغی، تو جس کو اللہ تعالیٰ مارے تو وہ حرام ہے، اور جس کو آپ خود وہ کر دو، ذبح کر دو اپنے ہاتھ سے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، تو پھر وہ حلال ہے۔ مطلب یہ عجیب عجیب قسم کی وسوسے اور وغیرہ چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے یہ امتیوں کو خطاب ہے، یعنی کہ ہم بندوں کو خطاب ہے کہ آپ اس بات پر عمل کرو کہ آپ وہ ذبیحہ مت کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بس بات ختم۔ آگے اور باتیں، یہ کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا، دیکھو یہ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے، یہ تو ممکن ہے جی، ایک بٹن ہے تو جس طرح آدمی کے ہاتھ کا دخل ہوتا ہے، ہاتھ سے بندہ ذبح کرتے اس طرح بٹن بھی دبا کے تو وہ بھی آدمی کا دخل ہے۔ مطلب مختلف قسم کے اشکالات اور سوالات بندے کے ذہن پر آ سکتے ہیں، یا کوئی آپ سے کر سکتے کہ بھئی یہ تو حلال ہونا چاہیے، تو آسان سی بات آپ یہی جواب میں کہیں کہ اللہ رب العزت نے صاف ستھرے انداز سے یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ آپ وہ ذبیحہ مت کھائیں کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جبکہ اگر نام لیا جاتا ہے تو بیک وقت انسان ایک ہی جانور ذبح کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بندہ ذبح کر رہا ہے تو ایک ہی ہاتھ چلا رہا ہوتا ہے، زیادہ تو نہیں کر سکتا، ایک بس جانور ذبح کر دو گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے۔ چیز جائے گی کہ اب آپ مشین کے ساتھ وہ باندھے اور بلیٹ وہ پروا کر کے 5 منٹ یا 1 منٹ یا گھنٹے تک وہ مشین چلتی رہے اور آپ نے ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بٹن دبا دیے۔ بہرحال تو یہ آسان سی وہ ایک قسم کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل پیش کر دی ہے کہ یہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اب ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے اس جانور کو حلال نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ مردار کہلائے گا، حرام کہلائے گا۔